ہے آپ کی رہنمائی کے لیے، بس ہمیں تسلی ہو گئی. میری کیا رہنمائی ہے جی، یہ تو آپ خود ماشاءاللہ میرے سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں اور کریں. میں تو ایک مریض جو اس طریقہ علاج سے شفا یاب ہوا، اور یہ امام زین العابدین کی کوئی فرمودات کی کتاب ہے ایران میں، اس کا اردو ٹرانسلیشن کسی نے مجھے ابھی بھیجا. اس میں یہ سورہ رحمان سے علاج ایگزیکٹ ایسے لکھا ہوا ہے. اور بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ 1000 سال سے زیادہ سے ہمارے یہ نقوی سادات، بخاری سادات میں یہ طریقہ رائج ہے کہ کسی بھی اچھے خوشلحان قاری سے سنا جائے اور 3 بار اللہ کر کے پانی پیا جائے. ہمارا تو بچہ بھی دم کر دے تو ہو جاتا ہے. ہاں میرا صرف فرق یہ ہے کہ میں اس کو عام لوگوں میں لے آیا اور میں نے سب میں عام کر دیا کہ کوئی بتا دے، کوئی کر لے. تو وہ میرے جیسا بھی، مطلب میرے میں اور ہیرا منڈی کی کاکی میں وہ بھی یہی بتاتی ہے تو سیم رزلٹ آتا ہے. تو میرا اس میں کیا کمال ہے؟ دیکھیں نا، یا تو ہو کہ وہ میرے بتانے سے ہوتا ہو، اس کے بتانے سے نہ ہوتا ہو. اس کے بتانے سے بھی سیم رزلٹ آ رہا ہے، میرے بتانے سے بھی سیم رزلٹ آ رہا ہے. اس کا مطلب میرا اس میں کمال نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میں چونکہ پبلک، ایک ڈاکٹر، ایک پڑھا لکھا بندہ، سو کالڈ ہمارے جو بت ہیں، معاشرے کے بت ہیں، اس کے مطابق ایک جی ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، آئی سی یو کا ڈاکٹر، ایلوپیتھ ڈاکٹر، وہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا ہاتھ منہ بھی چنگا لگتا ہے، سونا بھی ہے، تو وہ ذرا لوگ بات سنتے ہیں. انگریزی، اردو، پنجابی کشکے بھی نہیں. وہی بابا جی بات تو اچھی ہے، وہ بتانی تھی، پھیلانی تھی. تو ایک وعدہ کیا تھا، میں تو وہ نبھا رہا ہوں. اس میں مجھے کئی لوگوں نے بڑے درجات دینے کی کوشش کی ہے. کسی کو خواب نظر آ جاتی ہے، کسی کو میں کہیں نظر آ جاتا ہوں. تو وہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میری کوئی ایک جگہ نہیں 9 جگہ سے پنکچر ہوں میں، تو ہوا بھرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہوں، جدھر ہوں وہی ٹھیک ہے. سرکار دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں چوں. بہت بڑی گل ہے جی. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی بات ہے، انہوں نے لے لیا اپنے سایہ. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. بابا جی کا تو مطلب میں ان کی، مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. انجان بندے کو ان کے پاس لے کے جاؤ، کئی بار ہو گیا ایسے، تو اچانک انہوں نے اسے کہہ دینا آپ سید ہیں، تو اس نے کہنا جی نہیں. یا مجھے انہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ تمہیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے، پیچھے سے آپ پنڈ دادن خان کے ہو. اور میں کہا نہیں جی، ہم سیالکوٹ کے ادھر سے گاؤں ہے، ادھر یہ ہے وہ ہے. وہ آ کہیں جاؤ گھر سے پتہ کر کے آنا. وہ میں نے کزن سے پوچھا تو ان ساروں نے کہا کہ ہاں یہ تمہیں کس نے بتا دیا ہے، یہ تو بتانا منع کیا ہوا ہے، ہم کتب شاہی ہیں، مجھے یہی نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا دادا ابو نے بڑی سختی سے منع کیا ہوا کہ یہ نہیں بتانا، ہم اس قابل نہیں ہیں، تو بس یہی بتایا کرو کھوکھر ہیں، راجپوت ہیں. پھر وہ پوری سٹوری میں نے پتہ کی. تو میں بابا جی کے پاس واپس آیا تو ان کی آنکھیں پہلے چمک رہی بڑے ہنس کے، اور وہی کزن بائی چانس اس دن ساتھ چلا گیا پہلی بار، ضد کر کے کہ میں نے ان سے ملنا ہے. وہ گیا تو وہ اگلے دن وہ یاد کر رہے تھے، وہ بھی اب ماشاءاللہ ہسٹری کے پروفیسر ہیں، 70-75 سال کے ہو گئے. تو وہ ہنس کے مجھے یاد کر رہے تھے کہ یار انہیں 2-3 ہی باتیں میرے سے کی تھیں، مجھے بڑی بعد میں سمجھ آئی. تو میں کہ وہ بات ایسے ہی کرتے تھے، کہ میرے اندر سوال تھے، تو بعد میں میرے سے بات ہو ہی نہیں رہی تھی. تو وہ انہوں نے 2-3 بار بولے، تو میں نے بعد میں سوچا کہ جواب تو انہوں نے مجھے دے دیے تھے. تو میں گیا تو بابا جی آنکھیں چمک رہی، ہاں بھائی پنڈ دادن خان کے ہو کہ نہیں؟ میں جی بابا جی انہوں نے بتایا اتنے سال پہلے ایسے ہوا تھا، ویسے ہوا تھا. تو وہ کئی بار لوگوں کو کہہ بھی دیتے میرے سامنے، تو وہ یہی کہتے نا مجھے بھی کچھ نہیں نظر آتا، مجھے بھی نہیں پتہ چلتا، بس تو بتاتا جا. کیونکہ میں ان کے عموماً جان کھاتا رہتا تھا کہ بابا جی میں اب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کس کو سورہ رحمان بتانی ہے، کس کو نہیں بتانی ہے، کس کو گانا سنانا ہے. تو کہتے جو تیرے دل میں آئے کیا کر. میں کہا ابھی میرے دل میں آئے کیا جائے، میں تو پھر ساروں کو سورہ رحمان ہی بتاؤں گا نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ گانا بتا دوں، یہ بتا دوں. مولوی میرے اندر بڑا تگڑا تھا، کہتے بس ٹھیک ہے جو تیرا دل کرے. تو میں سمجھتا تھا کوئی فارمولہ ہوگا نا اس کے مطابق کرنا. پھر میں سمجھتا تھا کہ آنکھوں کے آگے لکھا ہوا کچھ آتا ہوگا، ان کے بتاتے نہیں ہیں. وہ اس میں ہنستے رہتے تھے، مجھے بھی کچھ نظر نہیں آتا. لیکن جب اس طرح کی حرکت ہو جاتی تھی نا ان سے، کہ اچانک کسی کو کہہ دیا کہ آپ سید ہیں، یا اس نے آگے سے کہنا جی وہ تمہاری دادی کوئی سید تھی، پیچھے ماں سے پوچھو اس کی کوئی دادی سید تھی. انہیں کہنا جی وہ کرمانی تھے فلانے، ہاں وہ فلانے ہیں، یہ ہیں. وہ پورا شجرہ پیچھے تک بول دیتے تھے. یہ پتہ نہیں کیسے پتہ ہو گیا. مجھے یاد ہے رات کے 2 بجے
मॉडल टाउन से मैं उन्हें घर छोड़ने जा रहा था, पता नहीं उनके दिल में क्या आई, 2004-5 की बात है। मुशर्रफ साहब वाली असेंबली चल रही थी और ताहिरुल कादरी साहब उसमें थे जी। तो मुझे एकदम कहते हैं कि गाड़ी इधर को मोड़ो, उधर मॉडल टाउन के अंदर ही ना वो एम ब्लॉक की साइड पे ले गए। मुझे नहीं पता था कि ताहिरुल कादरी साहब का घर भी इधर है, तो ना मैं कभी उधर से गुजरा था। तो मुझे कहते हैं मौलवी के घर जाना है, मुझे नहीं पता किस मौलवी की बात कर रहे हैं। खैर उस गली में जाके एक टेंट बाहर लगा हुआ था, उसमें उनके गार्ड वगैरह होते होंगे, तो मुझे कहते हैं रुको 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 और हार्न पे हाथ रखो। छोटी सी गाड़ी होती थी सिल्वर कलर की कर्टस मेरे पास, हाँ। तो मुझे कहते हैं ये कोनी इस पे रख दो। तो मैंने हाथ पे रख दिया, रात के 2 बजे टां की आवाज़ चल रही है, वो बंदे निकल आए, बंदूकें उन्होंने पकड़ी हुई, 2-3 ने आगे गाड़ी घेर ली, खड़े हो गए, एक ने आगे शीशे से, मैं शीशा नीचे किया, मुझे कहते इसको बंद करो। बाबा जी मेरी साइड पे बैठे हुए, छड़ी इस तरह करके ना, उसकी गन उसकी मेरी तरफ है, उसके साथ छड़ी जोड़े, कहते हैं ओए ये चल जाएगी। उसे कह रही ये चल जाएगी, छड़ी चल जाएगी। उसने पकड़ी, मैं अपनी जगह हाथ मैंने रखा हुआ है, तो उसे कहते हैं ये चल जाएगी, और लिटरली वो बंदा थोड़ा कांप गया। अल्लाह। और उसे कहते हैं तू कहाँ से है? जेलम से है। अब वो एकदम से आगे से कहता है जी, और जेलम कितों तू है? जेलम का नहीं का तू? बोले जी सराय आलम, नहीं सराय आलमगीर का नहीं है तू। तो वो आगे से उसने कोई गाँव बताया, उसमें से आगे से कहते हैं किधर पोत रहे हैं? अच्छा। उसने कोई नाम लिया, कहते वो जड़ा लोटे ना चाह पींदा सी। ला इलाहा इल्लल्लाह, बात बिल्कुल ऐसे हुई है, ठीक है। वो आगे से मुझे बाद में पता चला कि लोटा वो चायदानी उस वक्त होती थी सिल्वर की होती थी जी जी होती थी। वो जो टोटा था, वो आगे से शर्मिंदा सा कहता है जी तुहानू किवें पता है? मैं तो अपनी जगह हैरान परेशान थी, इन्होंने किवें पता है? ठीक है। उसे कहते हैं मुलवटे को झुकाओ, ठीक है, कहते मुलवटे को झुकाओ ना। वो आगे से परेशान से कहता है जी साड़ी तो जरूरत नहीं है। कहते वाह इस्लाम शोर है। तो कागज मेरे वो साइड में पड़े होते थे, छोटा कार्ड था बेचने, वो पकड़ा, उसके पीछे लिखना शुरू हो गए, उठो बेखबर को बाखबर जगाने आया है, उठो वगरना हशर ना होगा, ज़माना चाल क़यामत की चल गया जी। तुम्हारा क्या काम सियासत से, फौरी तौर पे असेंबली से इस्तीफ़ा दो। नीचे अपना नाम लिख दिया उन्होंने, अच्छा। अली हक लिखा, वो मोर सी उन्होंने लगाई थी, वो भी एम ऐसे करके लगा देते थे, अंगूठी होती थी उनकी, तो लगा के उसे कहते ये उसको दे देना, उसे कहना बाबा आया था। मैं समझूँ उसको क्या पता कौन बाबा आया था, किधर आया था रात के 2 बजे। लेकिन बाबा जी पर्दा फरमाते गए हैं, और महीने 1.5 बाद अचानक ताहिरुल कादरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था असेंबली से। पता नहीं क्यों दिया था, अल्लाह जाने क्या उसके पीछे बात होगी, लेकिन वो हुआ। और मैंने पूछा रास्ते में, मैं कहा बाबा जी वो क्यों इस्तीफ़ा देंगे और आप क्यों उसे इस्तीफ़ा दिलवा रहे हैं, और आप ही कहने पे वो दे देगा? मुझे कहते मेरा काम है उसको बाखबर करना, इसका कोई काम नहीं है असेंबलियों में, ये यूज़ हो जाता है। ये आलिम था, अच्छा आलिम है, यूज़ इस तरह बात करे। तो मुझे नहीं पता कि ताहिर साहब की उनसे मुलाकात कितनी है नहीं है, हम बच्चे थे। मैं उसके बाद भाटी जाने तक जो है ना, मैं बाबा जी की जान है, वो जिस तरह आप सवाल करते थे ना जी। मेरी वालदा नहीं आज ऊपर आई हुई, तो बाजी और बेगम साहब को पता है कि वो अम्मी मुझे मना करती होती थी जी जी। तो बाबा जी कई बार घर भी आते थे, तो जब लोग चले जाते थे ना, तो मैं उनसे सवाल कुछ बातें करता होता था, तो अम्मी ने ऐसे करके कहना, बाद में भी कहना क्यों तू इतने सवाल, तूने फंस जाना है ना, उन्हें सवाल किया कर। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको करने दो, ये लॉजिक का बेताज बादशाह है, कभी कोई बातें करते लेकिन पकड़ाई नहीं देते थे। मैं सवाल जवाब कोई नहीं होते थे मेरे पास, मैं सिर्फ ये कहता था आप तो कहते हैं मुझे नज़र नहीं आता, आप तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, अब ये आपको कैसे पता चल गया? लोटे वाली बात, लोटे वाली बात। मैं भाटी तक मैंने जान खा मारी उनकी, लेकिन वो बड़े तरीके से ना मुझे घुमा लेते थे। मुझे याद है रास्ते में अचानक वो शमा सनमे है, वहाँ पे लाल बत्ती थी, तो रुके, तो मैं उस वक्त इसी बात पे अड़ा हुआ था कि बाबा जी आपको कैसे पता है कि इसका दादा जो था वो चायदानी से, पहले तो मैं लोटा ही समझ रहा था, फिर मुझे समझ आई कि वो चायदानी को कह रहे थे लोटा ना,
جب انہوں نے بتایا کہ اور چینک، میں کہا ہاں چینک اسے کہتے تھے، جی جی تو چینک کے ساتھ چائے پی لیتا تھا، گرم گرم چائے پینے کو اس کو میرا جماعتیہ تھا یار، منہ جلا لیتا تھا اور فلانا ڈھینگڑا، فٹافٹ لوگوں کی کپوں میں چائے ڈال کے تھا، پینی ہے تو پی، اور خود وہ چینک کو منہ لگا دیتا تھا، اور اس طرح کی باتیں نا. تو میں وہ سن بھی رہا ہوں، لیکن پھر کہوں کہ لیکن بابا جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے، اور بیٹا بابا اس کی آواز دادے سے ملتی تھی، اور وہ اس کی، اب میں مان جاتا ہوں وہی اس کی بالکل وہی آواز تھی جس طرح تیری اور تیرے بھائیوں کی نہیں ملتی ہے، تو اندھیرے میں بھی سن لے تو بندہ کہتا ہے اچھا یہ وہ ہے. تو وہ مجھے وہ یاد آ گیا. اتنی دیر میں وہ اشارے پہ کھڑے تھے، مجھے کہتے ہیں وہ دیکھیے رحمان جیسے لکھا ہوا ہے. تو وہ الرحمان کو میوزک سینٹر تھا، صحیح. یہ کارڈ پہ جس طرح رحمان لکھا ہوا نا، مختلف خطاطیوں میں لکھا ہوا تھا. ہاں جی ہاں جی. تو اس نے کارنرز پہ ذرا اور طرح لکھا ہوا تھا، درمیان میں اس نے ذرا بڑا جو نام لکھا تھا وہ اسی طرح تھا. مجھے کہا یہ رحمان جو نے یہ دیکھ لے دھیان سے. تو میں نے کہا بابا جی یہ والا یا وہ جو کارنر پہ لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ والا. اب اس کے بعد اشارہ کھل گیا، چل پڑے. میں پوچھنا شروع ہو گیا اس کا کیا ہے؟ نہیں بس یہ ایسے ہی لکھنا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ کافی بھاٹی کے قریب جا کے ایک دم مجھے پھر یاد ہے. میں کہ لیکن بابا جی آپ کو کیسے، یار اب سونے دے، میں نے سونے. وہ پکڑائی تو نہیں دیتے تھے، چکر دے جاتے تھے. پوچھنا میں نے انہیں کیا تھا، بس وہ ان کا پیار تھا. آپ دیکھیں ایک 65 ایئرس کا بندہ اور ایک 35 سال کا لونڈا، گل کا پتہ نہیں کیا ساتھ بنتا ہے ہمارا. تو ان کا پیار ہے نا، ان کی شفقت ہے، تو وہ ساتھ لے کے پھرتے رہے. بس ان کی نظر تھی جی، انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا جوہر. انہوں نے ویکھیا کہ بابا بدھو ہے. ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ. ہاں یہ ہے کہ وہ کہہ کے گئے کہ اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو. وہ کہتے تھے کبھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ رکشے والا، ریڑھی والا، ٹانکے والا وہ بھی یہی بتا رہے ہوں، اتنی یہ عام ہو جائے. وہ ایک دن ہماری گلی میں آئے تھے، ہم نکلے باہر، تو ایک آدمی جو ہے نا وہ ریڑھی کے اوپر ٹوٹے ہوئے پرانے کمپیوٹر جو تھے نا وہ رکھ کے لے کے جا رہا تھا. تو آوازیں ساتھ لگا رہا تھا کہ پرانے کمپیوٹر بیچ لو، کباڑ دے پہاڑ دے دو، یہ کر لو وہ کر لو. تو مجھے کہتے ہیں دیکھو کمپیوٹر کا کیا حال ہو گیا. تو جس طرح یہ ریڈیو پہ چل رہا ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ سورہ رحمان کا میسج اس طرح ہر جگہ گونجے. پتہ نہیں کتنی کامیابی ہوئی، لیکن ایک کوشش ہے جو میرے طرح کے بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. اب تو بہت کامیابی، بہت لوگوں کے پاس یہ شعور آ گیا ہے، اور بہت لوگوں کو اللہ نے شفا بھی دی ہے، شفا دی ہے. بات بھی چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. اور جو آگے لوگ اسے فالو کر رہے ہیں وہ کچھ سن کے کچھ دیکھ کے کر رہے ہیں. کچھ دیکھ کے کہہ رہے الحمدللہ اس میں تو شک نہیں ہے. بہت اور جو جس اسپیڈ سے پھیل رہا ہے یہی صحیح ہے. جی اس کی اپنی مرضی، جی سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں، باشعور لوگ کر رہے ہیں. ایک پیغام شفا ہے. اور ایک کال میں لے لوں جی، یہ بار بار فون کرتے ہی رہا.